افراد احمق ہو سکتے ہیں، معاشرہ بھی احمق ہو سکتا ہے، مگر ایک ریاست کبھی بھی احمق نہیں ہو سکتی۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کو اجازت نہیں ہے کہ وہ احمق ہو۔ ایک عظیم مسلمان فلسفی نے کہا تھا کہ احمق وہ ہوتا ہے جو بار بار اپنے فیصلے تبدیل کرتا ہے۔ احمق اچھے موقع کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہے، مگر جب وہ موقع آتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی اس کے قیام سے یہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان کی ریاست بار بار اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے، اور جب تبدیلی اور اپنے حالات کو بدلنے کا کوئی موقع ہاتھ آتا ہے تو اسے بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ اس رویے کی بے شمار مثالیں پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں۔ موجودہ دور میں ایک دفعہ پھر سے ایک ایسا موقع پاکستان کے ہاتھ آیا جس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ موقع ہے پچھلی غلطیوں کو سدھارنے کا اور ریاست کو ایک نئی سمت میں لے کر جانے کا۔ مارچ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ پاکستان کی پارلیمانی اور سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی وزرائے اعظموں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کو ہمیشہ منتخب حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریکیں لائی جاتی ہیں، حکومت پر دباؤ بڑھا کے اور اپنے مطالبے منوانے کے بعد تحریکیں ناکام کروا دی جاتی ہیں۔ ان سب ہتھ کنڈوں میں پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ استعمال ہوئے۔ تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ تحریک انصاف اور جنرل باجوہ کے مابین ذاتی جنگ شروع ہو گئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے باجوہ صاحب پر شدید الزامات لگائے اور ان کو تحریک عدم اعتماد اور ان کی کامیابی کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ جب عمران خان نے مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو انہوں نے بھی الزامات کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ باجوہ صاحب کا جواب بھی الزامات کی صورت میں تھا۔ ایک دوسرے کو گندا کرنے اور بے نقاب کرنے کے لیے باجوہ صاحب اور عمران خان میں ٹھن گئی۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر سینئر رہنماؤں کی جنرل باجوہ سے رات کی تاریکی میں اسلام آباد میں ISI کے ایک سیکٹر آفس میں ملاقات ہوئی۔ باجوہ صاحب کے علاوہ DG ISI ندیم انجم اور دیگر افسران بھی اس میں موجود تھے۔ اس ملاقات کا مقصد فریقین کے مابین تلخی کو کم کرنا اور الزامات کے سلسلے کو روکنا تھا۔ عمران خان اپنی حکومت کے چھن جانے پر شدید رنجیدہ تھے۔ ان کو اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ باجوہ صاحب نے ان کے خلاف نون لیگ کی حمایت کی اور ان کو حکومت میں لے کر آئے۔ عمران خان نے باجوہ صاحب کو اس ملاقات میں رشوت کی پیشکش کر دی، کیونکہ عمران خان کو لگتا تھا کہ باجوہ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ان سے کہا کہ میں آپ کو تاحیات آرمی چیف بنانے کی حامی بھرتا ہوں، آپ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آئیں اور PDM کی حمایت چھوڑ دیں۔ باجوہ صاحب کو عمران خان کی بے تکلفی پسند نہ آئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ماتحت افسران کے سامنے ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ باجوہ صاحب کا عمران خان پر غصہ جائز تھا۔ جو باتیں انتہائی خلوت میں کی جاتی ہیں عمران خان کھلے عام کرتے جا رہے تھے۔ ویسے بھی جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ بے نقاب ہو رہے ہیں تو غصہ ایک لازم رد عمل کے طور پر آ جاتا ہے۔ باجوہ صاحب نے رد عمل کے طور پر عمران خان کو پلے بوائے کہا اور آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے سے بے نقاب کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ عمران خان نے اس ملاقات کے بعد بھی باجوہ صاحب پر الزامات کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے باجوہ صاحب نے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو کہا کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے قوم کو بتائیں کہ صرف میں ہی برا نہیں ہوں، عمران خان بھی برائی میں میرے برابر کا ساتھی ہے۔ DG ISI کی پریس کانفرنس ریاستی بے بسی کی علامت تھی۔ اس غیر معمولی پریس کانفرنس میں پاکستان کے دفاع کی ضامن ایجنسی کے سربراہ کو ملک کے دفاع کے بجائے آرمی چیف کے ذاتی ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کا دفاع کرنا پڑ رہا تھا۔ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے قریبی لوگوں اور کچھ صحافیوں کے ذریعے سے عمران خان کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان باجوہ صاحب کے قریبی آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ روز قبل انکشاف کیا کہ باجوہ صاحب نے 2018 میں عمران خان کو سپریم کورٹ سے بنی گالہ والے کیس میں NRO لے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان صادق اور امین قرار پائے اور الیکشن لڑنے کے قابل ہوئے۔ دی نیوز سے وابستہ سینئر صحافی انصار عباسی نے بھی لکھا کہ ان کی باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے فیض حمید کے ذریعے سے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو کہلوا کر عمران خان کو ریلیف لے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کالم نگار جاوید چودھری نے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی اور انہوں نے اپنے کالم میں اس ملاقات کی تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ میڈیا میں پہلے سے چلنے والی خبروں کی تصدیقیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جب مسلم لیگی رہنما حنیف عباسی کی طرف سے دائر کردہ بنی گالہ کے گھر والے کیس میں بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ جہانگیر ترین کو ساتھ لے کر باجوہ صاحب سے ملنے گئے۔ باجوہ صاحب سے عمران خان نے اس کیس میں مدد کی درخواست کی۔ باجوہ صاحب نے اس سلسلے میں اس وقت کے DGC میجر جنرل فیض حمید کو کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ فیض حمید نے اپنے چیف کا حکم مانتے ہوئے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو کہا کہ عمران خان کو صادق اور امین ثابت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جاوید چودھری نے یہ بھی لکھا کہ ثاقب نثار عمران خان کو ریلیف دینے پر رضامند ہو گئے، مگر انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کے تحت جہانگیر ترین کو نااہل قرار دے دیا۔
सलीम साफ़ी भी जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग एक्ट के तहत कुर्बान करने के वाक़े की तस्दीक कर चुके हैं। सलीम साफ़ी भी ये इंकशाफ कर चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक समेत कुछ दीगर तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने जोर ज़बरदस्ती करके तहरीके इंसाफ में शामिल करवाया था ताकि प्रोजेक्ट इमरान को हतमी शक्ल दी जा सके। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई कि किस तरह से बाजवा एंड कंपनी 2018 में पाकिस्तान के आईन और कानून के साथ खिलवाड़ करती रही और अपनी मर्जी के सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ रही। रिटायरमेंट के बाद बाजवा साहब ने पुराने राजों से पर्दा उठाने का फैसला किया है, जिससे ये बात साबित हो रही है कि इन्होंने अपने गैर आईनी और मावरा इख्तियार रवैये से क्या क्या खेल खेले हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इनके इस तरह के इंकशाफात से इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। यूं लगता है कि इनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट और अदालतों की माजूरी और नालायकी पर पूरा यकीन है। पाकिस्तान के पास इस वक्त तारीखी मौका है। पिछले 5 सालों के सियासी और गैर सियासी किरदारों के इक़दामात की छानबीन के लिए एक आला सतही कमीशन बनाया जाए, जिसमें हर इस किरदार को शामिल किया जाए जो इस बारे में कुछ भी जानता है। इस कमीशन में इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को अव्वलीन किरदारों के तौर पर देखा जाए। ये 2 अफराद पाकिस्तान के आईन, सियासत, जमहूरियत और पार्लियामेंट के मामलात के ताज़ा मरकजी किरदार हैं। ये 2 अफराद एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे के जुराइम और गठजोड़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इन 2 के अलावा कमीशन में फैज़ हमीद, साकिब निसार और ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या अभी भी मुल्क के बदनसीब में वो वक्त नहीं आ गया कि आईन और कानून तोड़ने वाले अफराद के खिलाफ अलल ऐलान तादीबी कार्रवाई की जाए? क्या रियासत पाकिस्तान आज भी चंद अफराद और तबका अशराफिया के हाथों इतनी ही बेबस है जितनी पहले दिन थी? क्या रियासत की माजूरी और लाचारी में पिछले 75 सालों में कोई कमी आई है? क्या आज भी रियासत अपनी हिमाकतों पर मुतमईन है? अगर ऐसा है तो रियासत पाकिस्तान एक बहुत बड़े हमाकतिस्तान में बदल चुकी है।